السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کو کیسے بہتر کریں؟ مولانا احمد بہاولپوری صاحب کی آواز میں بہت ہی پیاری کارگزاری۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بیان کو پورا دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب پوری کائنات کا مالک خالق ایک ہے تو یہ انسان دل سے اس کو تسلیم کرے کہ میں صرف تیرا ہوں، کسی کا نہیں۔ اللہ خالق مالک ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ کا ہے، تو جاتا کہاں ہے؟ ایسا ضرور کہیں تو جاتا کہاں ہے انسان؟ اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ اگر تیرے دماغ میں بات نہیں سماتی تو پھر امام انسانیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پھر ایمان کو سیکھ، ایمان کی حقیقت کو بھی سمجھائیں، وہ بتائیں گے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کہ اس دل کی جھانک سوائے اللہ کے کس طرف جائے، یہ دل اس طرح سے اللہ کو پہچان لے کہ یہ سمجھ لے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو میں جاؤں کسی کے پاس کو، اور جب تک جھانکتا ہے کسی اور کو تو ایمان کی پھر ہوا نہیں لگی۔ اسے میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، میں نے کہا جتنی تحریکیں چلتی ہیں نا، کوئی اکثریت کہتا ہے کہ اکثریت ساتھ ہو جائے گی تو کام بن جائے گا، کوئی کہتا ہے مال ساتھ ہو جائے گا تو کام بن جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ وسائل ہاتھ میں آ جائے تو کام بن جائے گا، کوئی تحریک اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ ساتھ ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ مائیت الہی جو ایمان کی بنیاد ہے کہ میں صرف اس کو ہوں اور اس کو ساتھ لے کر چلوں گا، اس کا ذہن سے تصور ایسا ختم ہوا ہے کہ کافر ہو، مسلمان ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، سب کے سب کا دماغ سے بالکل یہ ذہن سے نکل گیا ہے کہ اصل چیز وہ اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ تو ایمان کی حقیقت اللہ نے خود بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے اور سارے عالم کا خالق میں ہوں، پوری کائنات میری ہے، تو ایسا تذہور پھر تو دوسروں کو چھانٹتا کیوں ہے، جاتا کیوں ہے؟ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے وہ بات کہی جو حکومت والے کہا کرتے ہیں، ان بیچارے حکومت والوں کے پاس جو ہے کچھ ہوتا نہیں، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، آج عالم میں کبھی مستونی کہ میں جیل خانے میں ڈلوا دوں گا، جیل خانے میں ڈلوا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمت کر، ہمت کر، ہمت ہے تو ہمت کر۔ اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، وہ تو ظالم اور جبار ہے، آج بھی کو لٹا کر اس کے اندر کیڑے چھوڑ دیتا ہے، فرعون سے لوٹا آپ اس کے پاس بھیج رہے ہیں۔ قال اللہ تخافا، ڈرو نہیں، میں بھیج نہیں رہا، اننی معکما، میں ساتھ چل رہا ہوں۔ ہماری نزدیک اللہ کی مائیت کوئی چیز ہے، ہم ہر غیر اللہ کی مائیت کی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کیا کوئی طبقہ نہیں۔ اللہ کی مائیت کوئی چیز ہے، یہ ذہن سے نکل گیا۔ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ پوری کائنات ایک کی ہے، ایک ہی ہے، میں اس کو ہر قیمت میں ساتھ لے کر چلوں، چاہے سب کو چھوڑنا ہوں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ مزید بیانات بر وقت دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کو انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز میں امام سجدے میں ہو، آپ کھڑے ہوئے ہو، امام رکوع میں ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہو، ایسے چلے گا کام۔ اتنی جائے گا پوری انسانیت کے آپ امام ہیں۔ قیامت میں آپ کو سامنے کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ جو ان کی ترتیب اور طریق پر ہے وہ انسان ہے، بات انسان نہیں ہے۔ انسان کے لیے دوزخ بنائی نہیں گئی ہے، وہ تو انسان جب انسانیت پر نہیں ہوگا تو وہ کباڑ ہے، کباڑ کو جلانے کے لیے اللہ جگہ رکھی ہے، وہ کباڑ کو آپ بھی جلاتے ہیں، اللہ بھی جلائے گا، اس میں کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ بمنزل روح کے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ اس کو نہیں کہتے تھے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ پر خالق اللہ پر، اس کو نہیں کہتے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات آ جائے اور یہ جم کر آ جائے، اس میں کوئی تردد، کوئی دو چیز باقی نہ رہے،
کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے، وہ میرا مطلوب اور مقصود ہے، اور میں صرف اس کا بن کر چلوں گا، کسی کا نہیں چلوں گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ پیاری کارگزاری مولانا احمد بہاولپوری کی آواز میں سنی، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کو کس طرح بہتر کیا جائے، تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان کو اس طرح بہتر کیا جائے کہ اللہ و اللہ کے احکامات کو بروئے کار لا کر اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فالو کر کے اس پر زندگی بسر کرنا ہے۔ اسی طرح اس میں ہماری دین اور آخرت کی بھلائی ہے، اور تبلیغ کا کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر کام دنیا میں کچھ ہے نہیں، کیونکہ یہی کام ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہمارے صحابہ کرام اجمعین نے کیا، اور ان سے یہ احکامات ابھی ہمیں منتقل ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آگے تک پہنچائیں اور لوگوں کو اس کام کی تلقین دیں کہ تبلیغ کے کام کو بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اچھا کام ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو جزاک اللہ، یہ بیان سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔